اور ذات کا کتا ہو، خدا کی قسم اللہ کے ولیوں کے در اور صحبت اسے مل جائے تو خدا اس کتے کا ذکر بھی قرآن میں کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ تجھ سے در، اے عبد القادر جیلانی، بریلی کا تاجدار کہتا ہے، اے عبد القادر جیلانی کہ ہم تیرے در کے کتے نہیں بلکہ تیرے در کی نسبت والا جو کتا ہے، تجھ سے در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی رہے دور کا ڈورا تیرا، کہ میری گردن میں بھی رہے دور کا ڈورا تیرا۔ کہا کہ یہ غلامی غوثیت کی نشانی ہو۔ آپ کو پتا ہے کہ جس کتے کے گلے کے اندر پٹا ہوتا ہے میونسپل والے اسے زہر نہیں دے سکتے، قانون ہے کہ پتا چلے گا یہ کسی کا پالا ہوا کتا ہے، اگر اسے زہر دیں گے، اس کے اندر ہاتھ ڈالیں گے، ماریں گے تو باہر تو قاعدہ قانون بنا ہوا ہے کہ ہمارے اوپر کیس ہو جائے گا۔ کسی کی جرت ہو نہیں سکتی کہ جس کے گلے کے اندر کوئی نشانی ہوتی ہے پٹے کی، وہ مالک کی اجازت کے بغیر اس میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی رہے دور کا ڈورا تیرا۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کیا؟ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک رہے میرے گلے میں پٹا تیرا، حشر تک رہے میرے گلے میں پٹا تیرا۔ اور کوئی موٹی عقل والا سمجھے کہ یہ کتے جیسی کیسی آپ جو ہے نا وہ نسبت دے رہے ہو، ارے یہ عام کتا نہیں ہے، غوثیت ماپ کے در کے کتے کی نسبت ہے۔ کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کوئی اس کو ہلکا مت جانا کہ یہ عام کتا نہیں ہے، بلکہ اگر غوث سے اگر نسبت ہو جائے تو یہ کتا عام نہیں رہتا۔ فرمایا کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ دنیا کا بڑے سے بڑا کوئی شیر بن کر کیوں نہ آ جائے، اور بڑے سے بڑا کوئی لیڈر بن کے کیوں نہ آ جائے، اور اگر غوثیت ماں کے در کی نسبت اگر خادم اسے رضوی کو بھی مل جاتی ہے تو کسی کی پرواہ نہیں کرتا وہ، کہ کیوں؟ کہ اس کے گلے کے اندر غوثیت ماں کی پٹے کی نشانی ہے۔ اور فرمایا جس پر وہ حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ دیکھیں آپ بولے کہ یہ باتیں کیسی کر رہے ہو، میں قرآن سے بتا دیتا ہوں۔ اصحاب کہف کا ذکر آپ نے علماء سے سنا ہوگا، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو جائیے سورہ کہف کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کتا تھا اللہ کے ولیوں کی صحبت میں پیچھے پیچھے آنے لگا اصحاب کہف کی، کتے نے کہا کہ مجھے نہ جھڑکو، میں تو تمہاری صحبت میں آنا چاہتا ہوں، میں تو تمہاری صحبت میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ ارے اس کتے نے کوئی نماز نہیں پڑھی، اس کتے نے کوئی حج نہیں کیا، اس کتے نے کوئی زکات نہیں کی، وہ شریعت کا کوئی مکلف نہیں تھا، بلکہ اللہ کے ولیوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہتا تھا۔ اور اللہ کے ولی جب اللہ کی در کی عبادت کیا کرتے تھے تو وہ کتا باہر پہرا دیتا تھا۔ ارے جب ولیوں کے در سے کتے کو نسبت ہو جائے تو تمہارا اور ہمارا قرآن میں ذکر براہ راست نہیں آیا، رب العالمین نے اللہ کے ولیوں کے قدم کی برکت سے اس کتے کا ذکر بھی قرآن میں فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ کہ ان کا کتا غار کے باہر یوں پاؤں پھیلائے بڑے ادب کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا۔ آپ گھر سے باہر نکلیں اور دیکھیں کوئی باہر کتا ہوگا خطرناک، آپ گھر کے اندر چلے جائیں، اور گھر کے اندر جب چلے جائیں گے پتہ ہے کیا ہوگا؟ اماں باہر بڑا کتا بیٹھا ہوا ہے، یہ نہیں بولیں گے کتے کی پونچھ کیسی ہے، رنگ کیسا ہے، اسٹائل کیسا ہے، بیٹھے گا کیسے۔ ارے کتے کی بھی کوئی عزت ہے کیا؟ کتا تو گالی کے طور پہ سنایا جاتا ہے کہ کسی کو کہہ دو تو لڑ پڑے گا، کتا بولا کیوں؟ تو ایسا، لیکن ذات کا اگر کتا بھی ہو اور ولی کے در پر بیٹھ جائے تو عام بندہ نہیں بلکہ آپ کو اور میرا رب قرآن میں اس کی تعریف بیان کر دیتا ہے۔ کیا اس نے حج کیا تھا؟ کیا اس نے سجدے دیے تھے؟ کیا اس نے عبادات کی تھی؟ نہیں، اللہ کے ولیوں کی صحبت میں ادب سے بیٹھا ہوتا تھا۔ رب اس کتے کے بیٹھنے کے اسٹائل کو قرآن میں بیان کرتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ کہ ان کا کتا غار کے باہر بڑے ادب سے بیٹھا کرتا تھا۔ بریلی کا تاجدار کیا کہتا ہے؟ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک رہے میرے گلے میں پٹا تیرا، اور کیا دبے جس میں ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ بریلی کا تاجدار ایسے نہیں کہتا، فرمایا کہ میری قسمت کی قسم خائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا۔
देखो आला हजरत इतनी बड़ी शख्सियत है, अजीम उल मर्तबत है कि इमाम अहले सुन्नत है, मुजद्दिद दीन और मिल्लत है। दुनिया जिनको अपना इमाम तस्वुर करती हो कि जिसने कुरान का तर्जुमा किया हो, 1000 किताबें लिखी हो, मुस्तफा की बारगाह के अंदर हदाई के बख्शिश लिखी हो। जब बंदा दीनी काम इतने बड़े कर लेना, जब मदीने शरीफ जाता है तो मुस्तफा की बारगाह में उसे कहना तो ये चाहिए था कि या रसूल अल्लाह, मैंने कुरान का तर्जुमा किया है, उसके वास्ते मेरी बख्शिश फरमा दीजिए। नहीं कहा, यूं कहता कि मैंने आपकी तारीफ में नातिया कलाम लिखा है, मेरी बख्शिश कर दिए। नहीं, वक्त का इमाम है, लेकिन मुस्तफा की बारगाह में जब मदीने जाता है तो क्या कहता है कि तेरी बारगाह में अगर वसीला देना, अगर हजरत गौसे पाक ने वसीला दिया है तो हुजूर गौसे पाक का वसीला दिया है। फरमाया कि तेरी बारगाह के अंदर वसीला हुजूर गौसियत माप का पेश करता हूं कि उनके सदके मेरी बख्शिश फरमा दो। अंदाजा करो कि हुजूर गौसे पाक का वसीला देकर आला हजरत भी बख्शिश तसव्वुर करते और मांगते हो, तो हमें भी चाहिए कि हुजूर गौसे पाक का जो है ना वसीला मुस्तफा की बारगाह में और अल्लाह की बारगाह में पेश किया करें। आला हजरत क्या फरमाते हैं? तेरी सरकार में लाता है रजा। हुजूर नबी पाक की बारगाह में गए, फरमाया तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। देखिए अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु ये मादरजाद बचपन से माँ के पेट से विलायत की सनद लेकर आए। अल्लाह ने इनको बचपन से ही, इनकी विलादत हुई शाबान की आखिरी तारीख थी, अगले दिन रमजान शुरू हो गया। और ये वो वली थे कि इनकी माँ जो थी उम्मतुल जबार उम्मुल खैर बीबी फातिमा, वो फरमाती हैं कि मेरा बेटा अब्दुल कादिर जब पैदा हुआ तो सहरी से लेकर इफ्तार तक कुछ खाता पीता नहीं था, बल्कि अल्लाह के फर्ज रमजान का रोजा रखा करता था। मुझे बताओ, क्या बच्चे पर भी कोई शरीयत, कोई वाजिब लाजिम उसका मुकल्लिफ हो सकता है? अब्दुल कादिर जीलानी अगरचे शरीयत के मुकल्लिफ नहीं थे, लेकिन अल्लाह का वली क्यों आता है? जब जमाने के अंदर अल्लाह का वली आता है तो वो अल्लाह के कायदे कानून और शरीयत को नाफिज करने के लिए आता है, जो शरीयत की बात करने के लिए आता है। ये जमीन अल्लाह की है तो बात भी अल्लाह की होगी, और जब अल्लाह के कायदे और कानून की जो बात वली लेकर आता है उसके फिर हालात अमल बचपन से ही ऐसे होते हैं। अगला साल हुआ, हमें पता है कि 12 महीने में चांद पे झगड़ा कब होता है? रमजान के। वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ चांद दिखाई दिया नहीं दिया, वैसे 12-11 महीने गुजर जाते हैं, चांद को कोई देखता नहीं है, लेकिन रमजान का चांद दिखाई देता है तो सारे झगड़े शुरू हो जाते हैं कि पता नहीं चांद दिखाई नहीं दिया, पता नहीं बादल के अंदर छुप गया है, अबर आलूद मौसम है। हजरत अब्दुल कादिर जीलानी के 1 साल के बाद वहां पर यही मसला बगदाद के अंदर हो गया। बगदाद के लोगों ने कहा कि घबराने की बात नहीं है, अरे चलो बगदाद के शहंशाह के घर पे, ये जीलान था, फारिस था, ईरान था, ईरान के अंदर जीलान में हुजूर गौसे पाक की विलादत हुई। हुजूर गौसे पाक के घर पर तशरीफ ले गए, पूछा कि पता नहीं रमजान का रोजा हुआ है कि नहीं, तो इनकी वालिदा मोहतरमा ने पैगाम भिजवाया कि रोजा हो चुका है मेरे बेटे अब्दुल कादिर का। पिछले साल भी ये मामूल था, इस साल भी ये मामूल है कि सहरी से लेकर इफ्तारी तक कुछ खाता पीता नहीं है। फिर इफ्तारी होती थी, फिर बच्चा वो रोता था कि मुझे दूध के लिए जिस तरह